السلام علیکم، میرا نام فہد عامر ہے۔ ویلکم ٹو جاوید پبلشرز۔ آج ہم 5th کلاس کی کڈز معاشرت علوم کے چیپٹر نمبر 1 شہریت کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے شہریت اور انسانی حقوق۔ حاصلات تعلم، یعنی اس سبق میں ہم کیا سیکھیں گے؟ اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پہچان سکیں کہ شہری حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ یہ کیوں بدلتی ہیں، ڈیجیٹل شہری ہونے کے اخلاقی تقاضوں کی پہچان کر سکیں اور آن لائن ہونے کی صورت میں اختلاف رائے سے نمٹ سکیں، اقوام متحدہ کے واضح کردہ بنیادی انسانی حقوق کی شناخت کر سکیں، سمجھ سکیں کہ تمام انسانوں کو مذہبی اور نسلی تفریق سے بالاتر ہو کر مساوی حقوق حاصل ہیں اور انفرادی اختلاف رائے کا احترام کرنا سیکھ سکیں، آزادی اظہار کی اہمیت کی وضاحت کر سکیں، گھر اور سکول میں ہونے والے تنازعات کو حل کرنے کے لیے بات چیت اور مذاکرات کی اہمیت کو سمجھ سکیں، امن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے طریقے تجویز کر سکیں، آج کل کی مہذب دنیا میں روزمرہ کے آداب پہچان سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک شہری حقوق اور ذمہ داریاں۔ شہری حقوق اور ذمہ داریاں جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شہری اور شہریت میں کیا فرق ہے۔ شہری وہ شخص ہے جو ایک ملک میں رہتا ہے اور جہاں اسے وہ تمام تر حقوق حاصل ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا حکومت وقت کا فرض ہے۔ اس کے علاوہ بطور شہری وہ اپنے تمام فرائض کو انجام دینے اور اپنے حقوق کے تحفظ کا پابند ہوتا ہے، اور شہریت فرد کی وہ حیثیت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی حقوق حاصل کرتا ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ہمارے کچھ حقوق ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں جن کی انجام دہی ضروری ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، شہری حقوق۔ شہری حقوق سے مراد ایسے حقوق ہیں جن کے تحت کسی بھی ملک کے تمام شہری رنگ، نسل، مذہب اور زبان سے بالاتر ہو کر یکساں سلوک کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ شہری حقوق کا تقاضا یہی ہے کہ ہر شہری کو زندگی گزارنے کے یکساں مواقع حاصل ہوں۔ شہریوں کے چند حقوق درج ذیل ہیں: آزادانہ زندگی گزارنے کا حق، غلامی اور تشدد سے آزادی کا حق، مذہب کی آزادی کا حق، اظہار رائے کی آزادی کا حق، اپنی مرضی سے کوئی نوکری یا پیشہ اختیار کرنے کا حق، سستی تعلیم اور صحت کی سہولیات کا حق۔ اپنے حقوق حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہر شہری پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کا پورا کرنا ہر شہری کا فرض ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، شہریوں کی ذمہ داریاں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں یہاں بہت سی سہولیات میسر ہوتی ہیں جو حکومت ہمیں مہیا کرتی ہیں۔ ان سہولیات سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں۔ مثال کے طور پر حکومت سکول، کالج، یونیورسٹیاں اور ہسپتال قائم کر کے ہمیں تعلیم اور صحت کی سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان عوامی مقامات کی حفاظت کریں اور انہیں صاف ستھرا رکھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ہماری اور بھی ذمہ داریاں ہیں، جیسا کہ ملکی قوانین کا احترام کرنا اور ان پر عمل پیرا ہونا، اپنے وطن سے محبت کرنا اور ضرورت پڑنے پر اس کا دفاع کرنا، دوسروں کے نظریات اور عقائد کا خیال رکھنا، جمہوری عمل میں شامل ہو کر اپنا کردار ادا کرنا،
ملکی وسائل مثلاً بجلی، پانی اور گیس وغیرہ کو ضائع نہ کرنا، ایمانداری سے ٹیکس اور بل ادا کرنا، عوامی مقامات یعنی باغات، پارکوں کو نقصان نہ پہنچانا اور اپنے روزمرہ کے معاملات میں ایمانداری سے کام لینا، دوسروں کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک، وقت کے ساتھ حقوق اور ذمہ داریوں کا بدلنا۔ حقوق اور ذمہ داریاں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے جو بدلتے رہتے ہیں۔ اس کو مزید بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے آئیں آپ ہی کی مثال لے لیتے ہیں۔ مثلاً ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ آپ نے خوب دل لگا کر محنت سے پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی دیکھ بھال کریں اور آپ کی تمام بنیادی ضرورتوں کو پورا کریں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور آپ کے والدین بوڑھے ہوتے جاتے ہیں تو ان کی دیکھ بھال کرنا آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور ان کی خدمت کرنا آپ ہی کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ دوسری طرف پڑھ لکھ کر آپ نے اپنے ملک قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی کام کرنا ہے تاکہ آپ اپنے ملک پاکستان کے لیے مفید شہری ثابت ہو سکیں۔ کیپ واچنگ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔